بیرسٹر اسدالدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے مدرسہ عربیہ انوار العلوم میں منعقدہ مرکزی محفل نعت شریف و جشن شیخ الاسلام و تقسیم اسناد پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے حفاظ کو مبارکباد پیش کی۔ صدر مجلس نے کئی احادیث کا بھی حوالہ دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر جلسہ مولانا سید نعمت اللہ قادری صاحب، بانی مدرسہ انوار العلوم، سابقہ رکن اسمبلی محترم جناب ممتاز احمد خان صاحب، مفتی محمد انوار احمد صاحب قبلہ، مولانا حافظ سید کلیم اللہ قادری صاحب، مولانا محمد امتیاز احمد صاحب، حضرت سیف اللہ نوری صاحب، محترم نثار احمد صاحب، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت دار اور بہنوں، میں سب سے پہلے جناب مولانا نعمت اللہ قادری صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ جس مدرسے کا آغاز انہوں نے 31 سال پہلے کیا، آج الحمدللہ اس مدرسے سے 400 سے زائد طلباء اور طالبات یہاں سے حفاظ بن کر نکلے ہیں، اور آپ ہی کی سرپرستی میں خواتین کا بھی ایک علیحدہ مدرسہ چلتا ہے، اور یہاں پر پڑھنے والے طلباء اور طالبات کو عالم کی ڈگری جامعہ نظامیہ میں ایک امتحان ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر ان کو دی جاتی ہے۔ میں حضرت کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے 31 سال سے ایک بہت بڑا کام ان سے لے رہا ہے۔ میں اس مدرسے میں پڑھانے والے تمام مدرسین کو، یہاں کے ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علم ایک لازوال دولت ہے، ترقی کا ضامن ہے، اور علم ایک نور ہے، جہالت ایک ظلم ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ کیا جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ علم حاصل کرنے کے لیے راستے پہ نکلتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، ان کے علم حاصل کرنے کی خوشی میں فرشتے ان کی راہوں میں پر بچھا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، زمین و آسمان میں جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، وہ سب اس علم حاصل کرنے والے کے لیے، بشمول پانی میں جو مچھلیاں ہیں، وہ اس کی بخشش کے لیے دعائیں فرماتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کو عابد کے اوپر فضیلت اس طرح حاصل ہے جیسا کہ ایک چاند کو تاروں کے اوپر فضیلت حاصل ہے، اور علماء انبیاء کے وارثین ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور انبیاء نے کوئی درہم دینار اپنی وراثت میں نہیں چھوڑا، بلکہ انہوں نے علم کو چھوڑا ہے۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف لکھتے ہیں کہ جو علم حاصل کرتا ہے اس لیے تاکہ دوسروں کو علم سکھائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو 70 صدیقوں کے برابر اجر اور ثواب عطا کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے مفتی انوار احمد صاحب سے میری گفتگو ہو رہی تھی، تو جامعہ نظامیہ کی اشاعت العلوم سے جو مکارم الحفاظہ جو کتاب چھپی،
اس کے دقائق الاخبار میں یہ چیز لکھی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان اور کائنات کو بنانے سے پہلے ازل میں عقیق سے قندیل کو بنایا. اس قندیل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو رکھا. وہی چہرے مبارک کو رکھا جس کو دنیا میں بھیجانا تھا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنی لوگ آنے والے ہیں اس دنیا میں ان تمام ارواح کو جمع کیا اور وہ ہزاروں سال تک اس قندیل کے اطراف اللہ کی تسبیح بیان کرتے پھرتے تھے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام ارواحوں کو روحوں کو کہا کہ دیکھو میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو. اور جس کسی نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس کے مطابق وہ دنیا میں بنا. جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو دیکھا وہ دنیا میں بادشاہ بن گیا. جس نے ان کی آنکھوں کو دیکھا وہ حافظ قرآن بن گیا. جس نے ان کے قلب کو دیکھا وہ عالم دین بن گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج 16 سے زیادہ یہاں پر حفاظ کرام نے اپنا حفظ کو تکمیل کیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن اور روزہ شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ سے. قرآن کی جو حافظ قرآن جو حفظ کرتے ہیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کا حفظ کیا اس کے حلال کو حلال مانا، اس کے حرام کو حرام مانا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے خاندان کے ایسے 10 لوگوں کے حق میں اس کی شفاعت کو قبول کرے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو گئی. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر. ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور